بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 14 فروری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، یاد رکھو دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کو نافع یا ضار سمجھتا ہے۔ نفع اور ضرر اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان معرفت کی آنکھ سے خدا کو شناخت کر لے۔ جب تک عملی طور پر خدا شناسی کو ثابت کر کے نہ دکھائے تو یہ دھیریہ ہے۔ میں نے غور کیا ہے، قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں، ان کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ادنا سی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالہ دار جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رزق کے ساتھ رکھا ہے، مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ آمیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہنسی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے۔ انسان جب فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان لذات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے چھوڑنے کی ایک ہی راہ ہے کہ گناہ کی معرفت انسان کو ہو، اور یہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر سزا دیتا ہے۔ حیوان بھی جب معرفت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو سزا ملے گی تو وہ بھی اس سے بچتا ہے۔ کتے کو بھی اگر ایک چھڑی دکھائی جائے تو وہ بھاگتا ہے اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ سے اتنا بھی نہ ڈرے جتنا ایک حیوان سوٹے سے ڈرتا ہے؟ بھیڑیے کے پاس اگر بکری باندھ دی جائے تو وہ گھاس نہیں کھا سکتی۔ کیا اس بھیڑیے جتنی دہشت بھی خدا کی نہیں ہے؟ انسان کے پیدا ہونے کی غرض و غایت تو یہ ہے کہ وہ سچا ایمان پیدا کرے۔ اگر یہ ایمان وہ پیدا نہیں کرتا تو پھر اپنی پیدائش کو عابد سمجھتا ہے، اور اگر اس مجلس میں وہ ایمان نہیں ہے تو اس پر حرام ہے کہ دوسرے مجلس کو تلاش نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے کہ تقوی پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقوی چاہتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ توبہ کرتے وقت گواہ رکھ لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ شاید اس توبہ کو توڑتے وقت اس گواہ سے ہی کچھ شرم آ جائے، لیکن آخر دیکھا کہ وہ ان کی بھی پرواہ نہ کر کے توبہ توڑ دیتا، کیونکہ اصل شرم تو خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ جب خدا سے نہیں ڈرتا اور شرم کرتا تو اور کسی سے کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے کہ خوش گفت درویش کوتا دست کہ شب توبہ کرد و سحر گاہ شکست۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو، دعا اس کو بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور ہوں۔ دیکھو، جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟ اس کے علاج تو دوسرا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، اور معمور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا کے لیے جب درد سے دل بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے، اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ اس میں اعظم ہے، اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر آ جائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے، اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے جو اس کی خباثتوں کو جلا کر تاریکی کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ طریق استجابت دعا کا رکھتا ہے۔ ضرور ہے کہ انسان پہلے حالت بیماری کو محسوس کرے اور پھر طبیب کو شناخت کرے۔ سعید وہی ہے جو اپنے مرض اور طبیب کو شناخت کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ جن باتوں پر خدا نے چاہا تھا کہ قائم ہوں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
باہر سے وہ ایک پوڑے کی طرح نظر آتے ہیں جو چمکتا ہے مگر اس کے اندر پیپ ہے، یا قبر کی طرح ہے کہ جس کے اندر بجز ہڈیوں کی اور کچھ نہیں۔ ایسے ہی حال اخلاقی حالتوں کا ہے، غیظ و غضب میں آ کر گندی گالیاں دینے لگتا ہے اور اعتدال سے گزر جاتا ہے۔ اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان نفس مطمئنہ حاصل کرے۔ نفس کے 3 قسمیں ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ بہت بڑا حصہ دنیا کا نفس امارہ کے نیچے ہے، اور بعض جن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ لوامہ کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں۔ بڑا بدبخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا، یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں، اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفس مطمئنہ کی حالت میں ہے۔ نفس مطمئنہ ہی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے، اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور خطاب کا لائق تو مطمئنہ ہی ٹھہرایا ہے۔ اور اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطمئنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف واپس آ کے مانے یہی نہیں کہ مر جا، بلکہ امارہ اور لوامہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے ایک بودھ ہوتا ہے، مطمئنہ کی حالت میں وہ مہجور ہی نہیں رہتی، اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بلاتی ہے، تو مجھ سے راضی اور میں تو سے راضی۔ یہ رضا کا انتہائی مقام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دنیا ان کو نہیں پہچانتی۔ دنیا نے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی، وہ ان سے ہنسی کرتی ہے، وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے نیچے ہوتے ہیں۔ غرض جب ایسی حالت اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی اکسیر سے تانبا سونا ہو جاتا ہے، اور وادخلی جنتی، اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ بہشت ایک ہی چیز نہیں، ولمن خافا مقام ربہ جنتان، خدا سے ڈرنے والے کے لیے 2 بہشتیں ہیں۔ سورہ رحمان آیت 47۔ 15 فروری 1903 قبل از نماز ظہر، ایک صاحب گڑگاؤں سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس سے شرف بیعت حاصل کیا۔ بعد از بیعت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہماری طرف سے تو آپ کو یہی نصیحت ہے کہ مصنون طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ ان کی پیروی کے سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا جو یہاں ہو، اسی دروازے کو کھٹکھٹائے، اس کے لیے کھولا جائے گا۔ بجوز اس دروازے کے تمام دروازے بند ہیں۔ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی۔ انسان کو کشوف اور وحی اور الہام کا کبھی طالب نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ سب تقویٰ کا نتیجہ ہیں۔ جب جڑ ٹھیک ہوگی تو اس کے لوازم بھی خود بخود آ جائیں گے۔ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ ہیں خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ اس طرح جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے تو اس کے لوازم بھی اس میں ضرور آ جاتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جاوے تو اس کو یہ امید تو رکھنی چاہیے، یہ امید تو نہ رکھنی چاہیے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے پلاؤ، زردے اور قورمے اور قلیے کھلائے گا اور میری خاطر تواضع کرے گا۔ نہیں، بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، بجوز اس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پرواہ اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اس سے ماجور تھا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی خاطرداری کا کوئی دقیقہ باقی اٹھا رکھتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جہاں تک اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی اس کی تواضع کے واسطے مکلف سامان کرتا ہے۔ غرض یہی حال روحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے۔ الہامات یا کشوف وغیرہ خبروں کے سہارے والا ایمان کامل نہیں، وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی غرض اور اصل مدعا صرف رضا الہی اور وصول اللہ چاہیے۔ آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کر لے گا تو خدا تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہ دے گا، خود اس ثمر کی درخواست کرنا سوء ادب ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران آیت 32۔ خدا کے محبوب
بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔